زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والا تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ اچھا سوال آدھا علم ہے۔ محبت کی آنچ ہر شخص کو شاعر بنا دیتی ہے۔ بہت سے لوگ اس سے آدھی محنت میں جنت میں جا سکتے ہیں جو وہ جہنم میں جانے کے لیے کرتے ہیں۔ عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ صحیح معنوں میں ہنسنے کے لیے آپ کو اس قابل ہونا پڑتا ہے کہ آپ دکھ کے ساتھ کھیل سکیں۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی میں غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر تم کمزور کو کچھ دے نہیں سکتے تو اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ زیادہ علم والوں سے علم سیکھو اور کم علم والوں کو علم سکھاؤ۔ بانٹنے سے خوشیاں اس طرح بڑھتی ہیں جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو تم اسے بخش دو کہ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے۔ ان لوگوں سے رشک حسد مت کرو جن کے پاس تم سے زیادہ علم ہے، بلکہ ان پر رحم کرو جن کے پاس تم سے کم علم ہے۔ اس سے پہلے کہ جھگڑا بڑھنے لگے تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ اگر خدا کے ڈر سے ایک آنسو بھی نکل پڑے تو وہ عمر بھر کے اس رونے سے بہتر ہے جس میں خوف الہی شامل نہ ہو۔ خدا کا خوف رکھنے والوں کو گزر بسر کا ڈر نہیں رہتا۔ قرب الہی اور مخلوق سے کنارہ کشی کر کے دل کی بیماریوں کا علاج ممکن ہے۔ 1 درہم قرض حسنہ دینا 1 درہم خیرات کر دینے سے زیادہ باعث ثواب ہے۔ جب تم مخلوق سے کنارہ کش ہو کر اپنے عیوب پر نظر ڈالنے لگو تو سمجھو کہ اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ بھوک ایک ایسا ابر ہے جس سے رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ خود کو اپنے مرتبے کے مطابق ہی ظاہر کرنا چاہیے، یا جس قدر خود کو ظاہر کرتا ہے ویسا بننا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ ذکر الہی کرنے والا اللہ کے سوا ہر شے خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ جس کا ظاہر و باطن کا آئینہ دار نہ ہو اس کی صحبت سے پرہیز کرو۔ جو بے سود شے کے حصول کی کوشش کرتا ہے وہ اس شے کو کھو دیتا ہے جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ سے مسلسل ڈرتے رہنے والے بندے کے دل میں اللہ کی محبت اس طرح بس جاتی ہے کہ اس کو عقل کامل عطا کر دی جاتی ہے۔ خدا سے خوف رکھنے والا اس جانب متوجہ رہتا ہے، اور جو اس کی جانب متوجہ ہو جائے اسے نجات حاصل ہوگی۔ اخلاص میں جب تک صدق اور صبر کی شمولیت نہ ہو اس وقت تک اخلاص مکمل نہیں ہو سکتا۔ دل اور روح کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جانے کو بندگی کہتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیزیں اس سے دور کریں ان سے مکمل کنارہ کشی اختیار کرو۔ جس طرح ہر جرم کی سزا ہوتی ہے اس طرح ذکر الہی سے غفلت کی سزا دنیا کی محبت ہے۔ جس پر دنیا کا نشہ سوار ہو تو اسے نصیحت کرنا بے سود ہے۔ دوست ایسے بناؤ جو تمہاری ناراضگی سے ناراض نہ ہوں اور تمہاری غلطیوں کو بتا کر ان کی اصلاح کریں۔ نیک نیت کی وجہ سے کام نیک اور بری نیت کی بدولت برا ہو جاتا ہے۔